حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی اور بادشاہ تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جنوں اور پرندوں پر حکمرانی کا اختیار عطا کیا تھا۔ ان کی حکومت عدل و انصاف پر مبنی تھی اور ہر مخلوق ان کے حکم کی پابند تھی۔ یہ کہانی قرآن مجید کی سورۃ نمل میں بیان کی گئی ہے، جو سلیمان علیہ السلام، ہدہد اور ملکہ سبا کے درمیان پیش آنے والے دلچسپ واقعے پر مشتمل ہے۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کا معائنہ کر رہے تھے۔ اس فوج میں انسان، جنات اور پرندے شامل تھے۔ معائنے کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد پرندہ غائب ہے۔ انہوں نے فرمایا، ہدہد کہاں ہے؟ کیا وہ بلا اجازت غیر حاضر ہے؟ اگر اس نے کوئی معقول وجہ پیش نہ کی تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور عرض کی، اے میرے آقا، میں وہ بات جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ میں سبا کے ملک گیا تھا، وہاں ایک عظیم سلطنت دیکھی۔ وہاں کی ایک ملکہ تخت پر بیٹھی حکومت کر رہی ہے۔ اللہ نے اسے ہر قسم کی نعمتیں دی ہیں، لیکن وہ اور اس کی قوم سورج کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے بجائے شرک میں مبتلا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات سنی اور فرمایا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو میں تمہاری بات کی تصدیق کروں گا۔ ہم اس قوم کو آزمانے کے لیے ایک پیغام بھیجیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے ملکہ سبا کے نام ایک خط بھیجا۔ خط میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے۔ تم پر سلامتی ہو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور سورج کی عبادت ترک کر دو۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارے خلاف لشکر کشی کروں گا۔ ہدہد نے خط ملکہ سبا تک پہنچایا۔ ملکہ نے خط پڑھا تو حیرت زدہ رہ گئی اور اپنے وزیروں سے مشورہ کیا۔ وزیروں نے کہا، ہم طاقت اور لشکر رکھتے ہیں، لیکن فیصلہ آپ کا ہے۔ ملکہ نے کہا، میں پہلے سلیمان کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میں ان کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں۔ اگر انہوں نے تحفہ قبول کر لیا تو وہ ایک عام بادشاہ ہوں گے، اور اگر انہوں نے انکار کیا تو وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ ملکہ سبا نے قیمتی تحائف کے ساتھ اپنے نمائندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھیجے۔ جب یہ تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے انکار کرتے ہوئے فرمایا، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ تمہارے تحفوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اپنے تحفے واپس لے جاؤ۔ اگر تم اسلام قبول نہ کرو گے تو ہم تمہارے خلاف کارروائی کریں گے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کون ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ ایک طاقتور جن نے کہا، میں آپ کے اٹھنے سے پہلے تخت حاضر کر سکتا ہوں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر آصف بن برخیہ نے کہا، میں اللہ کے نام کے ذریعے اب بھی تخت حاضر کر سکتا ہوں۔ آصف نے دعا کی اور
پلک جھپکنے میں تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی اور اپنے تخت کو پہچانا تو وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اللہ کی وحدانیت اور قدرت کا یقین دلایا۔ ملکہ نے فوراً شرک سے توبہ کی اور کہا، میں اللہ کے لیے سلیمان کے ساتھ اسلام قبول کرتی ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ دوستو، یہ واقعہ ہم لوگوں کو بہت سارے سبق دیتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت ہر مخلوق پر لازم اور شرک کی کوئی گنجائش نہیں۔ نمبر 2، ملکہ سبا کے معاملہ فہمی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت ہمیں سکھاتی ہے کہ فیصلہ علم اور عدل پر مبنی ہونا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اسے خلوص دل سے قبول کرے۔